اسلام آباد ہائی کورٹ نے جب انہوں نے مجھے بیل دے دی تو پھر بھی باہر وہاں پولیس انتظار کر رہی تھی. ایم پی او مینٹیننس آف پبلک آرڈر، اس میں انہوں نے پکڑ لیا. تو میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، اور میں اللہ کا شکر ادا یہ بھی کرتا ہوں کہ آج جو ہماری جمہوریت ہے وہ صرف ایک، میں بار بار کہتا ہوں کہ ایک چھوٹے سے دھاگے سے لٹک رہی ہے، اور وہ بچانے والا ہمیں اس جمہوریت کو وہ ہے ہماری عدلیہ. اور اس عدلیہ کے اوپر پوری طرح یہ مافیا واردات کر رہا ہے. تو میں پہلے تو اپنی قوم کو صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اپنے عدلیہ اور اپنے آئین کے ساتھ جڑ کے کھڑے ہو جائے، کیونکہ کہیں انہوں نے یہ جو مافیا، میں مافیا کا لفظ استعمال کر رہا ہوں کہ بچا رہا ہے، کوئی اپنی کرسی بچا رہا ہے، لیکن ان کو فکر نہیں ہے کہ وہ ڈوبتا جا رہا ہے. تو یہ ایک راستے میں جو عدلیہ ان کو روک کے رکھا ہوا ہے، اور جس کی وجہ سے میں آج یہاں بیٹھا ہوا ہوں، اس کے اوپر اب پوری واردات ہے. یاد رکھیں نواز شریف نے جب 2/3 اکثریت لے لی تو اس کے راستے میں صرف اس نے دیکھا عدلیہ ہے، ایک چیف جسٹس، ایک ایماندار دیانتدار چیف جسٹس، تو اس نے اس کو گوارا نہیں کیا، حملہ کیا سپریم کورٹ کے اوپر اور ڈنڈوں سے چیف جسٹس کو. یعنی کبھی ایسی دنیا کی جمہوریت میں ایسا مناظر نہیں ہوئے کہ ڈنڈے مار کے اس چیف جسٹس کو اور ڈرا کے اس کو بگایا، اور پھر پیسے چلائے. بریف کیس جو مافیا آپریٹ کرتا ہے، یا ایلیمنیٹ کرتا ہے اور یا پھر خریدتا ہے. تو آزاد عدلیہ کو اس نے تباہ کیا. اور جب آزاد عدلیہ جاتی ہے تو یہ یاد رکھیں کہ اس ملک میں آپ کی آزادی چلی جاتی ہے، کیونکہ آزاد عدلیہ بنیادی حقوق ہیں، فنڈامنٹل رائٹس ہیں، ان کی حفاظت کرتی ہے. میں یہ بار بار آپ کو اس لیے بتاتا رہتا ہوں، میں خاص طور پہ جو مجھے امید ہے اپنے نوجوانوں سے، کہ آپ کو سمجھنا چاہیے کہ ہم کیوں ساری دنیا ہمارے سے آگے نکل گئی ہے، کیوں ہمارے اتنے برے حالات ہیں. بنیادی وجہ انصاف نہ ہونے کی ہے. تو میں یہ بار بار آپ کو سمجھاتا ہوں کہ 27 سال پہلے جب میں نے انصاف کی تحریک شروع کی تھی، مقصد ہی یہ تھا انصاف ہوتا ہے، ملک آزاد ہوتا ہے، وہ ملک خوشحال ہوتا ہے. جس ملک کے اندر انصاف نہیں ہوتا، نہ وہ آزادی ہوتی ہے، نہ وہ جمہوریت ہوتی ہے، نہ وہ خوشحالی ہوتی ہے. تو اس وقت ساری قوم کو کھڑا ہونا چاہیے اپنی عدلیہ کے ساتھ، اور میں ان کا خاص طور پہ شکر گزار ہوں کہ جس طرح انہوں نے قانون کے مطابق جو بوگس کیسز میرے اوپر بنائے ہوئے ہیں، ایک کے بعد دوسرا 145 کیسز بنائے ہوئے ہیں. عدلیہ ایک ہی جگہ ہم جاتے ہیں امید لے کے، اور وہ اللہ کا شکر ہے کہ انہوں نے مجھے جیل میں سے بچایا. اس کے بعد میں جو پبلک نکلی، اور میں بات کر رہا ہوں جو پرامن پبلک نکلی، کیونکہ میرے ساتھ جو میرے چاہنے والے، میرے جو ووٹرز ہیں، جو میرے ساتھ جو میرے کارکن ہیں، یہ ہمیشہ 27 سال ہمیشہ ہم پرامن رہے ہیں. ہم نے کبھی جتنی بھی ہمیں ہمارے اشتعال ڈالا جائے، کوشش کی جائے کہ ہم کسی طرح پرووک ہوں اور ہم کچھ غلط کریں، میں فخر سے یہ کہتا ہوں کہ 27 سال کی سیاست میں ہمیشہ ہم پرامن رہے. مجھے 25 مئی کبھی نہیں بھولے گا پچھلے سال، اور جب یہ امپورٹڈ حکومت اور ان کے ہینڈلرز، یہ ہینڈلر جو ہیں، انہوں نے پیچھے سے زور لگایا تھا پولیس کو، کیونکہ ہم نے جب بعد میں مجھ سے پوچھا، کیونکہ ہماری پنجاب میں گورنمنٹ تھی، تو ہم نے پوچھا کہ تم نے حرکتیں کی تھی. انہوں نے کہا جی پیچھے سے آرڈر تھے، وہ چڑیا گھر سے آرڈر آتے تھے تو وہ ہمیں حکم کرتے تھے. میں کہا تم لوگوں کے گھروں میں 3 بجے گھس کے تم نے جو حرکتیں کی، لوگوں کو اٹھایا، جو مارا، نہ چادر نہ چار دیواری، نہ عورتوں کی پرواہ کی. تو میں نے ان سے پوچھا کہ کیا آپ کو کوئی شرم نہیں آئی؟ کوئی آپ کا تو کام ہے قانون کے مطابق چلنا. کہتے جی نوکری کا سوال ہے، حکم آتا ہے وہاں سے، ماننا پڑتا ہے جو کہ
پیچھے سے حکم آتا ہے ہینڈلرز کا، تو ہمارے اوپر ظلم ہوا۔ 26 کو صبح کو میں نے وہاں دھرنا دینا تھا اسلام آباد میں، میں نے دھرنا ختم کیا اسی وقت، کیونکہ مجھے پتا تھا کہ لوگوں کو غصہ تھا اس وقت، جس طرح انہوں نے شیلنگ کی، فیملیز پہ شیلنگ کی، لوگوں کے گھروں میں گھسے، مجھے پتا تھا انتشار کی طرف جانا ہے۔ سب کو پتا ہے کہ میں نے 26 کی صبح کو جیسے ہی میں اسلام آباد ابھی ڈی چوک بھی نہیں پہنچا، میں نے کہا ختم۔ اس کے بعد مجھے گولیاں لگتی ہیں، میں کئی دفعہ آپ کو بتا چکا ہوں کون کون اس کے اندر ملوث تھا۔ مجھے سارے جو فنکار، جو اداکار اس کے اندر تھی، مجھے سب کے نام پتا ہے، اوپر سے لے کے نیچے تک۔ جتنے ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ایک کا نام جو لیتا ہوں، اس سے بھی اوپر کا بھی مجھے پتا ہے کہ اس نے گو ہیڈ، گرین لائٹ کس نے دی تھی، کون اوپر 2 لوگ تھے جنہوں نے اس کو، اس آدمی کو گرین لائٹ دی تھی، اور پھر ان کے ساتھ وہ جو سویلین ملا ہوا تھا، جو رانا ثناء اللہ اور وہ شہباز شریف۔ مجھے جب گولی لگتی ہے، کیا میں نہیں، ایک قتل اللہ بچاتا ہے مجھے، کیا تب انتشار نہیں ہونا چاہیے تھا؟ تب کیوں نہیں توڑ پھوڑ ہوئی؟ تب کیوں نہیں گراؤ جلاؤ؟ یہ جو ہوا ہے کچھ نہیں ہوا، کیونکہ یہ میرا فلسفہ نہیں ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ اپنی پارٹی کو اس طرف لگا دیتے ہیں، اگر پارٹی، ایک دفعہ پارٹی کو خون لگ جاتا ہے، جس طرح ہم جب کراچی میں پارٹی بنانے لگے تو انہوں نے کہا جی یہاں تو اگر آپ نے پارٹی بنانی ہے تو آپ کو ملیٹنٹ ونگ بنانا پڑے گا، کیونکہ ایم کیو ایم کے پاس ملیٹنٹ ونگ ہے، باقی بھی جماعتیں ان کے سامنے، سب کے پاس انہوں نے مسلح لوگوں کو رکھا ہوا ہے، آپ بھی رکھیں۔ یہ آج سے 25 سال پہلے کی بات ہے۔ میں نے تب ان کو سمجھایا کہ جس وقت آپ اپنی پارٹی میں مسلح لوگوں کو رکھتے ہیں، اس وقت آپ کی پارٹی کی ساری فطرت ہی بدل جاتی ہے۔ وہ آپ کے بھی، اگر آپ کے لیے سمجھتے ہیں نا کہ ہمیں وہ حفاظت کریں گے، وہ پھر دوسری طرف اپنے کام کرنے پہ شروع لگ جاتے ہیں، قبضے شبضے بندوقیں پکڑ کے پھرتے ہیں۔ میں نے کہا میں نہیں کرتا، ہماری پارٹی بڑھے نا کراچی میں، کیونکہ جو وہ ڈر ہوتا تھا کہ ایم کیو ایم کے، اس طرح خوف ہوتا تھا کہ جی ہم حفاظت کیسے کریں گے اپنے آپ کو ان سے۔ میں نے کبھی یہ نہیں کیا۔ اس کے بعد جی 26 نومبر آئی، کم از کم 4 لاکھ لوگ تھے پنڈی کے اندر، صرف ہم نے جانا تھا وہاں سے واک کر کے اسلام آباد، وہاں انہوں نے پولیس جمع کی ہوئی تھی۔ پھر مجھے پتا چلا کہ میں نے کہا ویسے لوگوں کو، ایک تو تھا کہ مجھے گولیاں لگی پہلی دفعہ، میں خیر اس وقت میں ٹھیک بھی نہیں تھا، وہی کال آف کر دیا، واپس آ گیا وہاں سے۔ لوگ مایوس ہوئے کہ جی آپ بہت سارے تیار ہوئے تھے اسلام آباد جانے کے لیے، کیونکہ 3 دفعہ ہمارے خلاف دھرنے دیے گئے تھے یہ پی ڈی ایم کے لوگوں نے، ایک ایف آئی آر نہیں کاٹی تھی کسی کے اوپر، موقع دیا آئیں جی آئیں بے شک۔ انہوں نے 25 میں پہ بھی ہمارے اوپر پتہ نہیں کتنی ہزاروں ایف آئی آرز کاٹی۔ پھر اس کے بعد میں نے جب دیکھا کہ اگر ہمارا یہ حق تھا، پرامن احتجاج ہمارا حق ہے، ہم نے نہیں کیا۔ میں اس کے بعد آگے آ جاتا ہوں 8 مارچ کو سب کو پتہ یہاں کیا ہوا، الیکشن ریلی شروع ہو رہی ہے، پتہ چلا جناب دفعہ 144 لگا دیا، الیکشن ریلی، الیکشن اناؤنس ہو چکا ہے، دفعہ 144 کیسے لگتا ہے؟ پورا پلان کیا ہوا تھا انہوں نے، ایک پلان کے تحت چاہتے تھے کہ تشدد ہو یا انتشار پھیلے، کیونکہ الیکشن سے بھاگ رہے ہیں۔ سو ایک چیز، بنیادی چیز آپ سب نے سمجھنی، جو لوگ الیکشن چاہتے ہیں وہ انتشار نہیں چاہتے۔ جو لوگوں کو خوف آیا ہوا ہے کہ الیکشن میں ان کی تباہی ہو جانی ہے اور ان کا نام و نشان ختم ہو جانا ہے، وہ الیکشن نہیں ہونے دینا چاہتے، لہٰذا وہ چاہتے ہیں انتشار۔ یہ اب بنیادی پوائنٹ سمجھ ہے۔ اور میں سارا وقت اپنے لوگوں کو، جب ضلع شاہ کا انہوں نے تشدد کر کے اس کو قتل، اس کی جب ڈیڈ باڈی کی تصویریں آئیں، یا غصہ تھا۔ ہم نے اگلے دن پھر ریلی اناؤنس کی، انہوں نے ہمیں اجازت نہیں دی، سب نے کہا جی ہم کریں گے ریلی، کینسل کی۔ اس سے اگلے دن عدالت سے اجازت لے کے پھر ریلی کی، سب قانون کے بیچ میں رہ کے کیا۔ تو میں اب آتا ہوں جو میرے گھر سے ہوا۔ پہلے تو یہاں انہوں نے غیر قانونی طور پہ میرے گھر پہ حملہ کر دیا، 24 گھنٹے میرے گھر کے اوپر حملہ کیا انہوں نے، کوئی اس کی تاریخ نہیں ہے پاکستان میں۔ ہم نے کوئی اس کے بعد آرڈر نہیں کیا کہ جلاؤ، گھراؤ، اٹیک کرو لوگوں کو۔ 18 تاریخ کو مارچ کو جب میں اسلام آباد جاتا ہوں میجسٹریٹ کے عدالت میں،
میں جب وہاں ٹول پلازا اسلام آباد پہنچتا ہوں میرے گھر پہ اٹیک کر دیتے ہیں آرمڈ کار سے, بتر بند گاڑی سے میرا دروازہ توڑتے ہیں. لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کے بغیر بلکہ لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ ہوتا ہے کہ صرف 2 آدمی آ سکتے ہیں سرچ وارنٹ کے ساتھ. فیصلہ تھا ان کا, 45 لوگ یا دروازہ توڑ کے پولیس والے کر کے سب کو گھر لوٹنا, جو چیز ملی چوری کی, تباہ کی, لوگوں کو مارا دھاڑا, ہڈیاں توڑ دی بیچارے لوگوں کو, اٹھا کے لے گئے لوگوں کو. اکیلی بشرا بیگم یاد تھی. ہم نے پھر بھی آرڈر نہیں کیا. غصہ مجھے بہت تھا. میں یہ آپ کو کہوں کہ مجھے کبھی بھی غصہ آیا ہے کہ ایک خاتون پردہ دار اکیلی گھر میں بیٹھی ہے اور چاروں طرف آوازیں آ رہی ہیں, اوپر نیچے پولیس کہ وہ مار رہے ہیں, وہ چیخیں ان کی آوازیں آ رہی ہیں, کھڑکی کے باہر لوگوں کو مار رہے ہیں ڈنڈوں سے. اکیلی خاتون, کوئی شرم کوئی غیرت نہیں تھی ان میں. سب سے زیادہ مجھے غصہ تب تھا. مجھے 18 تاریخ کو وہاں قتل کرنے کی کوشش کرتے ہوں اسی دن جوڈیشل کمپلیکس کے اندر. کوئی میں نہیں کہتا کہ جی ہم ملک کے اندر سارے نکل جاؤ باہر اٹیک کرو, کوئی نہیں کہتا. تو اب میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو ہوا ہے, کیونکہ مجھے کل سے خبریں ملنی شروع ہوئی, کیونکہ میں تو نظر بند تھا نا, مجھے تو پتہ ہی نہیں وہ کیا رہا تھا. مجھے تو جب یہ اٹھا کے لے کے گئے ہیں تو مجھے تو اس کے بعد تو پتہ ہی نہیں کیا ہوا ہے. تو کل سے آج تک, اب آج بھی دن کو مجھے دیر بھی ہوئی آپ کے پاس آنے کی, کہ میں فیکٹس لے رہا تھا کہ یہ ہوا کیا ہے, کہ یہ تو ہم ہیں ہی نہیں. یعنی میں ہمیشہ اپنے لوگوں کو بتاتا ہوں کہ تحریک انصاف پاکستان کی واحد پارٹی ہے جدھر فیملیز آتی ہیں. آپ اٹھا کے دیکھیں ہمارے جلسوں میں بچے اور عورتیں آتی ہیں, فیملیز آتی ہیں. کبھی کسی پارٹی کے پاس آئی ہیں, سیپریٹ عورتوں کا انکلوجر ہوتا ہے, فیملیز کا بھرا ہوا ہوتا ہے, بلکہ وہ سب سے زیادہ بھرا ہوا ہوتا ہے. تو ہم چاہیں گے انتشار. اگر ایک پارٹی کی کال پہ پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں اس تعداد کے اندر خواتین نکلتی ہیں تو آپ انتشار چاہیں گے. تو میں نے تو ان سب کو کہا ہوا ہے کہ ہمیشہ وہ چیز کرو, انتشار سے بچو. ہم نے کبھی انتشار میں نہیں پڑنا. تو جو پھر میں آہستہ آہستہ مجھے اب چیزیں سامنے آ رہی ہیں, تو میں اس لیے آپ کے سامنے تھوڑی مجھے دیر بھی ہوئی. تو پہلے تو میں ذرا بتانا چاہتا ہوں کہ میں نکلنے سے پہلے, جب میں اسلام آباد نکلنے لگا تھا, مجھے پتا تھا انہوں نے کرنا, حالانکہ میرے پر کوئی کیس نہیں تھا, سب بیلز تھی. لیکن یہ اتنے بدنیت اور گھٹیا لوگ ہیں, اور 145 کیسز تھے, سب میں بیلز تھی. مجھے ایک خبر مل گئی کہ انہوں نے مجھے پکڑنا ہے. میں یہ چاہتا ہوں کہ پہلے دیکھ لیں کہ میں نکلنے سے پہلے کیا کہا تھا اور پھر میرے سے ہوا کیا. یہ جو آج میں جا رہا ہوں, وہاں کوئی پولیس اور رینجرز اور ایف سی اتنی بڑی فوج لانے کی, ملک کے پیسے ضائع کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اگر کسی کے پاس وارنٹ ہے, سیدھا میرے پاس وارنٹ لے کے آئے, میرے وکیل ہوں گے. جیل میں ڈالنا ہے, میں تیار ہوں جیل میں جانے کے لیے. میں جیل میں جانے کے لیے تیار ہوں. یہ جو آج میں جا رہا ہوں, وہاں دیکھیں کہ چلنے سے پہلے میں کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں وارنٹ مجھے دیں, میں تیار ہوں ریسٹ کے لیے. میں قانون کے اوپر چلنے والا ہوں, لیکن مجھے وارنٹ دکھائیں. جو انہوں نے وہاں کیا, فوج نے, رینجرز فوج کا حصہ ہے, ساری دنیا کے سامنے یہ جو آپ نے ابھی دیکھی, ساری دنیا میں یہ چلی. آرام سے ہم بیٹھے ہوئے اندر, شیشے توڑ کے اس طرح اٹیک کیا اندر جس طرح کوئی پاکستان کا سب سے بڑا دہشت گرد اندر بیٹھا ہوا تھا. میں حیرت میں بیٹھا ہوں کہ یہ کر کیا رہے ہیں. کہ ہم نے کبھی کہا ہے کہ اگر آپ ہمیں وارنٹ دکھائیں, پر لیکن وہ رینجرز کا کیا کام تھا, یہ تو پولیس کو آنا چاہیے تھا.
فوج کا یہ کام تھا کرنے کے لیے. اور اس کے بعد دروازے توڑ کے لوگوں کو مارا, زخمی کیا انہوں نے, میرے سر پہ مارا انہوں نے. اور اس کے بعد اس طرح لے کے گئے کہ ساری دنیا نے دیکھا کہ ایک پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی کا سربراہ, وہ پاکستانی جس کو ساری دنیا اور پاکستان 50 سال سے جانتا ہے, پہلے کرکٹ سے مجھے 20 سال جانتے تھے, جو پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا خیراتی کام کیے ہیں, جس نے بڑے خیراتی ادارے دنیا میں اور ہوتا, نوبیل پرائز ملتا انہیں کے اوپر, 2 بڑے کینسر ہاسپٹل, تیسرا بن رہا ہے, 1 یونیورسٹی, سب خیراتی, اور پھر القادر جس کے اوپر میں بعد میں آتا ہوں. تو اس کو اس طرح پکڑ کے, جس نے اپنی ساری 50 سال کا جو پبلک لائف ہے ایک کرمنل کیس نہیں تھا, تو پچھلے چند مہینے کے اندر 145 کیسز کر دیے, دہشت گردی کے, غداری کے, کہ کسی کو ڈرٹی ہیری کہہ دیا, اور سائیکوپیتھ غداری, ملک سے غداری ہو گئی. جو یعنی ایک دن میں 15 کرمنل کیس, بڑا سے بڑا بھی جو ہوتا ہے ڈکیت یا کیا کہے وہ مجرم, وہ بھی 15 ایک دن میں کیسز, کرمنل کرائمز نہیں کر سکتا. اور پھر اس کے بعد یہ ساری دنیا کے سامنے جو انہوں نے مجھے ذلیل کیا, چلے اللہ کے ہاتھ میں ذلت ہے, لیکن اس کا میسج کیا گئی. کیا آپ کا خیال ہے کہ پاکستانی قوم یہ سمجھ جائے گی کہ کیونکہ آپ مجھے اس طرح پکڑ کہ میں واقعی کرپشن میں نے کوئی کرپشن کیا ہے؟ اور میں یہاں سب کو بتانا چاہتا ہوں کہ میرے اوپر کیس کیا تھا, یہ ذرا سمجھ آئی کیس کیا تھا. میں نے فیصلہ کیا کہ جب میں پرائم منسٹر بنا کہ میں نے اس ملک کے اندر سیرت نبی کو پروموٹ کرنا ہے, کیونکہ ہماری اخلاقیات تباہ ہو چکی ہے, ہماری موریلٹی گر چکی ہے. موریلٹی گری ہوئی ہے تو اس طرح کے چور و چکے سارے ملک کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں. ایک سے ایک بڑا مجرم, جرائم پیشہ آدمی آج ملک کے اوپر بیٹھ گیا ہے. تو جب آپ کی ملک کی اخلاقیات ختم ہوتی ہے, ملک تباہ ہو جاتا ہے. میرا القادر یونیورسٹی کا مقصد بنانے کا تھا کیا, کہ اس ملک کے اندر ایک نئی لیڈرشپ پیدا ہو, جو کہ سیرت نبی کے اوپر, جو دنیا کی تاریخ کا سب سے عظیم لیڈر تھے, ان کی کوالٹیز آئیں ان کے اندر, کہ وہ کیا ان کے اندر کوالٹیز تھی کہ انہوں نے ساری دنیا کا نقشہ بدل دیا, اور کیوں اللہ حکم کرتا ان کی سنت پہ چلو. تو وہ مقصد وہ تھا, اور پھر صوفیزم اور روحانیات کے اوپر, اور اس کے علاوہ ٹیکنالوجی پڑھائی جائے وہاں. تو یہ مقصد تھا اس کا. تو یہ فیصلہ ہوتا ہے دسمبر میں, دسمبر 2018. یہ ذرا آپ سنتے رہے. ایک سپانسر آتا ہے, وہ کہتا ہے میں بنانے کے لیے تیار ہوں. آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت میں ایک کینسر ہاسپٹل جس کا خسارہ 9 ارب روپیہ ہے ہر سال کا, 75% کینسر کے مریضوں کو مفت علاج دینے کا. پشاور میں دوسرا کینسر ہاسپٹل, کراچی کے اندر تیسرا کینسر ہاسپٹل جو کہ سب سے بڑا ہے, جو 30 ارب روپے کا بن رہا ہے. نمل یونیورسٹی چل رہی ہے جو کہ 1000 ایکڑ کے اندر ہے. یہ تو کوئی 300 کچھ کنال ہے, وہ 1000 ایکڑ کے اندر ہے. وہاں بھی 90% بچے نوجوان مفت ڈگریز لے رہے ہیں. تو یہ کوشش یہ تھی کہ یہاں بھی ہم ایک سینٹر سیٹ اپ کریں تاکہ لیڈرشپ نکلے پاکستان میں جو ایک صادق اور امین ہو. تو یہ مقصد تھا اس کا. یہ ہوتا ہے فیصلہ نومبر میں. 15 مئی کو 2019 کو میں اس کی گراؤنڈ بریکنگ کرتا ہوں جا کے ایز پرائم منسٹر. یہ ریکارڈ دیکھ لیں. کیس یہ کون سا ہے؟ این سی اے کا جو کیس یہ بات کر رہے ہیں جو کیبنٹ میں آتا ہے, وہ دسمبر میں آتا ہے, 7 مہینے کے بعد. یہ بن رہی ہوتی ہے یونیورسٹی, پیسہ ایلوکیٹ ہو جاتا ہے. اس کے 7 مہینے کے بعد وہاں یہ این سی اے کا کیس آتا ہے. وہ سمپل کیس ہے, وہ بھی کوئی مشکل نہیں ہے. ہمارے پاس یہ چوائس رکھی گئی کہ پتہ نہیں $170 ملین آ رہا ہے پاکستان, یا لیکن اس کے لیے آپ کو ایک اگریمنٹ ہوئی ہے ملک ریاض اور این سی اے میں, تو لیکن وہ کانفیڈینشیل ہے. تو اگر آپ کانفیڈینشیل مانتے ہیں تو وہ پیسہ آ جاتا ہے پاکستان میں. اگر آپ نہیں مانتے تو آپ کو عدالت جا کے وہاں کیس کرنا پڑے گا, لٹیگیشن کرنی پڑے گی. وہیں ہمیں بتایا گیا کہ
کہ $100 ملین ہم ضائع کر چکے ہیں فورن لٹیگیشن میں، تو وہ جب کیس جائے گا وہ کئی سال چلے گا. لہذا ہم نے فیصلہ کیا کہ سپریم کورٹ میں وہ 170 ملین آتا ہے یا وہ گورنمنٹ آف پاکستان ہے تو پاکستان آ رہا ہے نا، اس کے اوپر میرے اوپر کرپشن کیس ہے. یہ کیس کہتے ہیں جناب آپ نے القادر یونیورسٹی سے فائدہ اٹھایا ہے. القادر یونیورسٹی ٹرسٹ ہے، اس کے سارے آڈیٹڈ اکاؤنٹس ہیں، وہ سارے آپ کو پتہ ہے. بتائیں کدھر سے فائدہ اٹھایا؟ وہ کوئی نہیں بتا رہا. یہ نہیں نیب بتا رہی فائدہ. وہ کہتے جی آپ کو کوئی فائدہ ہو، کیونکہ آپ کو القادر بنانا تھا لہذا آپ نے اس کو ملک ریاض کو، جو اب ساری کیبنٹ کا فیصلہ تھا، نہیں آپ نے اس لیے کیا ہے کیونکہ آپ نے وہ القادر یونیورسٹی بنانی تھی جس میں مجھے کوئی ذاتی فائدہ نہیں ہے. جس طرح نہ مجھے نمل یونیورسٹی سے ہے نہ مجھے شوکت خانم سے ہے، کیونکہ وہ ٹرسٹ ہے، وہ میری ذاتی ملکیت نہیں. اس کے اوپر یہ سارا ڈرامہ ہوا کہ جی عمران خان کے اوپر کرپشن کیس ہوا، اس کے اوپر انہوں نے مجھے پکڑا اور مجھے ایک دہشت گرد کی طرح پکڑ کے لے کے جا رہے تھے. اور دوسرا میری بیوی، اب مجھے جو اس سے زیادہ اپنے سے زیادہ تکلیف ہے کہ میری بیوی کا نام بھی ٹرسٹی میں ہے. کیوں ہے؟ ٹرسٹی کیا ہوتا کہ پہلے کیونکہ قوم کو سمجھنا چاہیے، کیونکہ اتنا زیادہ پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے. میں نے کبھی اس طرح کا کنٹرول ٹیلی ویژن نہیں دیکھا جو آج کل ٹوٹل کنٹرول کر کے پیچھے سے ان کو حکم آتا ہے نامعلوم افراد کا، دھمکیاں آتی ہیں، آرڈرز دیے جاتے ہیں کہ عمران خان کو نہیں دکھانا، فلانی چل، اس کے لیے کوئی اچھی چیز نہیں کہنی، اس کے خلاف پروپیگنڈا کرنا. تو اتنا جھوٹ بولا جا رہا ہے. لوگوں کو بتائیں کہ ٹرسٹ ہوتا کیا ہے. ٹرسٹ، جو ٹرسٹیز ہوتے ہیں نہ ان کو کوئی تنخواہ ملتی ہے، ان کو کوئی تنخواہ نہیں ملتی. صرف ٹرسٹی وہ ہوتا ہے جس کو جو دل سے کوئی خیراتی کام کرنا چاہتا ہے. اب بشرا بیگم، بلکہ مجھے سیرت نبی کو جو سمجھا ہوں میں تو بشرا بیگم کی وجہ سے سمجھتا ہوں، کیونکہ ان کی بہت زیادہ اس کے اوپر ان کی نالج ہے، تو ان کو میں نے ٹرسٹی رکھ دیا. اس کے اوپر بھی وارنٹ نکال دیا اریسٹ کا. میرے گھر پہ حملہ کر دیا پھر سے آ کے، یہاں ٹیئر گیسنگ شروع کر دی، ان کو کہا کہ پکڑ کے جیل میں ڈالنا ہے. میں نے ایسی کبھی بے غیرتی اس ملک میں نہیں دیکھی. وہ آدمی یہ نیب کا چیئرمین، یہ جو جنرل ہے، اگر اس نے یہ آرڈر کیا اور کیا اسی نہیں ہوگا، اور اس کے ہینڈلرز نے پیچھے سے اس کو کہا ہوگا، کیونکہ میں آج تو وہ جو پہلا نیب کے چیئرمین آفتاب سلطان جنہوں نے ریزائن کیا، اس نے کہا میں غلط کام نہیں کرتا. میں آج اس کو سلام کرنا چاہتا ہوں کیونکہ میں نیب کے ذرا لوگوں سے ملا تھا. مجھے تو اندازہ نہیں تھا وہ اتنا پرنسپل آدمی. یہ بے ضمیر آدمی، اس کو شرم نہیں آئی کہ وارنٹ نکال رہے ایک ٹرسٹ کے اوپر، ایک ٹرسٹی ہونے پہ. ایک تو یہ جاہل ہوگا کیونکہ اس سے کوئی بہتر کیس ہی ڈھونڈ لیتا، کیونکہ اور کیس کوئی مل نہیں رہا تھا. دوسرا شرم نہیں آئی کہ ایک گھر کی پردہ دار خاتون کے اوپر آپ نے ایک وارنٹ نکال دیا اریسٹ کا، اور یہاں پولیس آ گئی اس کو پکڑنے کے لیے. شرم نہیں آئی؟ گھر میں آپ کی عورتیں نہیں ہیں؟ یا آپ اتنے بے شرم ہیں کہ آپ کی عورتوں سے یہ کچھ کرے گا تو آپ کو کوئی فرق ہی نہیں پڑے گا؟ آپ اتنے بے غیرت ہیں. آپ بھی بے غیرت ہیں، اور جو آپ کو ہینڈلرز جو یہ کروا رہے ہیں وہ بھی بے غیرت ہیں. کیونکہ کوئی غیرت مند آدمی، آنریبل آدمی ایسی حرکت نہیں کر سکتا جو آپ نے کی ہے. بے ضمیر بھی ہیں، بے غیرت بھی ہیں، چھوٹی سی تنخواہ کے اوپر اپنا ضمیر بیچ رہے ہیں. آپ کی یہ اتنی سی اوقات اور قیمت ہے. تو اب میں آگے چلتا ہوں. لو جی، اس کے بعد مجھے نہیں پتا ہوا کیا، مجھے تو انہوں نے بند کر دیا. تو جب میں نکلا سپریم کورٹ میں تو مجھے ججز نے، میں تو سیدھا وہاں سے سپریم کورٹ گیا، انہوں نے مجھے پوچھا کہ جی یہاں تو بڑا انتشار ہوا ہے، توڑ پھوڑ ہوئی ہے. میں نے ان کو کہا کہ یہ ہم نے کبھی ایسی چیزیں نہیں کی. تو پہلے بھی چلے کم از کم گولیاں جب لگی تھی تب تو توڑ پھوڑ ہوتی نا، تب تو سب کو پتا تھا. میں نے تو نام لے لیا تھا کہ کون ذمہ دار ہے. میں نے تو اس ISI کے جنرل کا نام لے لیا تھا. تو تب کیوں نہیں انہوں نے اٹیک کیا؟ تب کیوں انہوں نے لوگوں کو گھروں میں یا جا کے کیوں نہیں حملہ کیا؟ تو جو اب سے میرے پاس معلومات آ رہی ہیں، میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ ایک چھوٹی سی آپ ذرا ویڈیو دیکھ لیں تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ یہ ہوا کیا ہے. کیونکہ مجھے ابھی تک، میں چاہتا ہوں اس کے اوپر پوری انویسٹیگیشن ہو اور انڈیپینڈنٹ ہو.
मैं चाहता हूं जो भी सरकारी बिल्डिंग्स जलाई गई हैं, इन्वेस्टिगेशन हो कि इसके पीछे कौन था। मैं चाहता हूं कि जो बेचारे नौजवान, नहत्ते नौजवान, जो एक हकीकी आजादी के लिए और जो उनका हक है कि पुरअमन एहतजाज करना, जो हमेशा हमने किया है, उनको सीधी गोलियां मारी गई हैं। और जो पता नहीं कितने 100 लोग इस वक्त पड़े हुए हैं, गोलियां उन्हें लगी हुई हैं, जो अस्पतालों में पड़े हैं। मैं सब के ऊपर इंक्वायरी चाहता हूं, लेकिन इनसे नहीं चाहता। मैं चाहता हूं कि चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट आप अपने नीचे कोई पैनल बनाए इंडिपेंडेंट। जिस तरह मैंने शुरू में कहा था कि मुझे इंसाफ नहीं मिलने लगा, क्योंकि मुझे पता था जिन्होंने मुझे गोलियां मारी हैं वो इतने ताकतवर हैं कि वो नहीं यहां इन्वेस्टिगेशन होने देंगे, ये आज भी नहीं होने देंगे। इसलिए इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन करें, क्योंकि इसमें बड़ी जो मुझे चीजें पता चली, आपको बड़ी बड़ी चीजें पता चलेगी इस कौम को, कि कौन ये चाहता था कि इंतशार हो और किसने फायदा उठाया इसका फायदा उठा के जो ये बड़ी देर से चाह रहे थे, सारी तहरीक इंसाफ की लीडरशिप को इन्होंने जेल में डाल दिया। अब तक 3,500 वर्कर हमारे पकड़ के जेल में डाल दिए, अभी भी पकड़ रहे हैं वर्कर्स, और सिर्फ मौके का फायदा उठाया इन्होंने। मैं अभी आपको बताऊंगा कि बाकी इन्होंने क्या किया है। इसकी आड़ के अंदर के जी बहुत बड़ा तहरीक इंसाफ कोई दहशतगर्द जमात है, उसने क्या क्या जुल्म किया है, उसको उठा के बहाना बना के इन्होंने क्रैकडाउन शुरू कर दिया। वो जो ये पहले से ही चाहते थे, केसेस तो पहले ही हो रहे थे, पहले हमारे एक दफा इन्होंने 5,000 वर्कर पकड़ लिए थे। तो लेकिन ये जरा आप ये जरा वीडियो देखें प्लीज। शेलिंग स्टार्ट कर दिया, ये देखें। आपने देखा लोग नमाज पढ़ रहे थे और उसके दौरान उन्होंने शेलिंग शुरू कर दी। फैसलाबाद स्टेट फायर। ये गुल्लू बढ़ते रहे। ये देखिए, ये पुलिस वाले हैं, इसके हाथ में पुलिस का डंडा है। ये गाड़ी है, इन्होंने सिविलियन कपड़ों में लोगों को उतारा है। हमारे पास कुछ भी नहीं है और वो फायरिंग करे। फायरिंग की कोई इजाजत है तुम लोगों की? ये भाई साहब है और इनके साथ कुछ और एजेंसीज के लोग। ये देखिए, सीधी फायरिंग करे। ये गाड़ी है, इन्होंने सिविलियन कपड़ों में लोगों को उतारा है, ठीक है, ताकि इनको लगे कि ये आवाम है जो खराब कर रही है। ये सिविल कपड़ों में आर्मी के लोग ये उतर के सिविल कपड़ों में, ये देखें, ये उतर के ये ग्राउंड में इकट्ठे हो रहे हैं गिरजा चौक के आगे। ये देखें, ये गिरजा चौक में सिविल कपड़ों में इकट्ठे हो रहे हैं। शेलिंग स्टार्ट कर दिया, ये देखें। आपने देखा लोग नमाज पढ़ रहे थे और उसके दौरान उन्होंने शेलिंग शुरू कर दी। मेरे पेशावर में 2 एक्स मिनिस्टर्स, एक गवर्नर, वो कहते जी हमने ये ऐसे लोग ही नहीं देखे थे। अब जब उन्होंने तोड़फोड़ शुरू की तो उन्होंने उनको रोकने की कोशिश की, तो शाह फरमान, उससे भी उन्होंने लड़ाई की। दूसरा हमारा शौकत यूसुफ है, जब उसने रोकने की कोशिश की, जो मिनिस्टर था, उसके उन्होंने कपड़े फाड़ दिए। ये कौन लोग थे? हर जगह से खबरें आई। अभी यहां से जब हमारी लोग जमा हुए थे इधर लिबर्टी चौक में, उन्होंने कहा कि हम अजीब अजीब लोग देख रहे थे। हाँ, एक तो जनरल पब्लिक है ना, वो तो हमारी आती है, लेकिन ये अजीब किस्म के लोग थे। जब उन्होंने देखा कि वो सारों को इश्तियाल दे रहे थे कि चलो वो उधर चले, तो उधर फलाने कैंटोनमेंट में चले, यानी वो लोगों को इश्तियाल दे रहे थे। और ये जो आपने देखा ट्रक से उतरते हुए नामालूम, ये सफेद कपड़ों में, यही लोग जब मैं जुडिशल कॉम्प्लेक्स में मेरा कत्ल करने का प्लान था, वहां इसी तरह के लोग थे। कत्ल करने का तब भी था कि वो हमारे कपड़ों में यहां आएंगे और यहां से गोली चलाएंगे ताकि हमारे पर हो। जो हुआ, अब ये जो गोली चली है,
یہ گولی کس نے, یعنی کون ذمہ دار ہے اس کا, کیونکہ ہمارے میں تو کسی نے گولی نہیں چلائی. سو دیکھیں یہ اس کے اوپر انویسٹیگیشن ہونی چاہیے, کیونکہ میں پھر سے کہتا ہوں میں نے کبھی کسی قسم کا انتشار, میں نے کبھی کسی قسم کا وائلنس کی آج تک اپنی پارٹی کو اجازت نہیں دی, کیونکہ ہم وہ پارٹی ہیں جو کہ ہم آئین اور قانون کے بیچ میں الیکشن جیت کے آنا چاہتے ہیں. ہم کوئی اس طرح کے حربے نہیں استعمال کرنا چاہتے, یہ مافیا جو بنا ہوا ہے. لیکن انہوں نے, میں ذرا مجھے جو خاص تکلیف ہوئی عورتوں سے انہوں نے کیا, یعنی کون عورتوں سے اس طرح, یہ کیا یہ ہمارے ملک کی تہذیب ہے؟ یہ جب سے یہ امپورٹڈ حکومت آئی اور ان کے ہینڈلرز یہ عورتوں کے اندر جس طرح ان کے اوپر خوف اور ہراسہ پھیلاتے ہیں, یہ اس ملک کے اندر کبھی ہوا پہلے؟ کتنا خطرناک ہے. آپ مجھے بتائیں فرانس کے اندر آپ دیکھیں کہ وہاں پولیس کھڑی ہوتی ہے سامنے, پروٹیسٹرز کھڑے ہو کے پیٹرول بم مار رہے ہوتے ہیں ان کے اوپر. کبھی کسی نے گولی چلائی ہے وہاں؟ کبھی کسی کے گھروں میں جا کے لوگوں کو اٹھایا گرفتار کیا ہے وہ جب سامنے ہوتے ہیں؟ کبھی کوئی لائن کراس کرتا ہے وہاں تب تو گرفتاری ہو جاتی ہے. گھروں میں چھاپے مارتے ہیں, آج سب کے گھروں میں چھاپے پڑ رہے ہیں اور ساری لیڈرشپ اندر ڈال دی ہے جیل میں اس کے بہانے میں. اور پھر مجھے یہ ذرا سمجھائیں کہ ٹی وی کے اوپر کیسے ایک دم میڈیا پہ کلیمپ ڈاؤن ہو گیا. جیسے مجھے گرفتار کیا سارے میڈیا پہ سینسرشپ, صرف ایک سرکاری ورژن چلا جا رہا تھا اور وہ ہمیں پتہ کدھر سے آ رہا تھا, ہینڈلرز ان کا ورژن چل رہا تھا. چاہے جو بھی چینل ہو جو کہ پہلے ہمیں دکھاتی تھی, سب چینلز ایک ہی چلانے شروع ہو گئے کہ جی شر پسند ہے پی ٹی آئی, ایک ہی چیز چلنی شروع ہو گئی. ہمیں پتہ ہے کدھر سے فیڈ ہے, ایک تو ہمیں عقل بھی اتنی نہیں ہے کہ تھوڑی سی عقل استعمال کرو, سب کو ایک ہی فیڈ دے رہے تھے یہ کہ شر پسند ہیں, یہ ہیں, انہوں نے وہ کیا. اور اس کے بعد میڈیا کے اوپر کلیمپ ڈاؤن کے چینلز کے اوپر پڑ گئے. اس کے علاوہ اب مجھے یہ سمجھائیں کہ عمران ریاض خان کدھر غائب کیا ہوا ہے؟ کیا اس کا قصور یہ ہے کہ وہ اس امپورٹڈ حکومت اور اس کی لائن پہ چلتا نہیں ہے؟ کیا اس کا یہ قصور ہے؟ اس لیے وہ پہلے اسے اٹھایا, اسے غائب کر دیا. اور مجھے خطرہ ہے, میں سب کے سامنے کہنا چاہتا ہوں اس کے اوپر تشدد کریں گے, کیونکہ ہمارے کئی لوگوں کے اوپر, اعظم سواتی اور میں کئی لوگوں کو بتاؤں گا, علی امین, ان کے اوپر انہوں نے تشدد کیا. اور مجھے خوف ہے کہ اس کے اوپر بھی تشدد کریں گے, کیونکہ عمران ریاض آخر میں کہہ رہا تھا, ایئرپورٹ جا رہا تھا, ملک چھوڑ کے جا رہا تھا, جب اس کو ایئرپورٹ سے پکڑا ہے اس کو بھی خوف تھا کہ ارشد شریف سے جو ہوا ہے وہی لوگ اسی سے وہی کریں گے, اور اس کو اب جیل میں رکھا ہوا ہے. میں ساری قوم کو کہنا چاہتا ہوں, آپ کو سب کو اپنی آواز اٹھانی چاہیے کہ ایک صحافی کے پیچھے جس کی سب سے زیادہ ویورشپ ہے, اس کی یوٹیوب پہ ویورشپ دیکھیں, اس کو ٹی وی چینلز میں نہیں کام کرنے دیتے کیونکہ یہ ان کی لائن فالو نہیں کرتا. اس کے اوپر اس کو خطرہ یہ ہے کہ یا اس کے اوپر بڑا تشدد کریں گے, اور ہمیں یہ بھی ڈر ہے کہ اس کو مار نہ دیں, کیونکہ ابھی تک وہ پولیس کہہ رہی ہے جی ہمیں نہیں پتا وہ کدھر گیا. ہمیں پتا ہے وہ کدھر ہے, مجھے پتا ہے وہ کدھر ہے, اور اس کے اوپر کچھ ہوا تو پھر یہ لوگ ذمہ دار ہوں گے, وہی جنہوں نے ارشد شریف کا قتل کیا تھا, جو ذمہ دار ہیں میرے اوپر جنہوں نے قاتلانہ حملہ کروایا تھا. پھر اس کو بھی اٹھا کے لے گئے, اور یا مقبول جان کو, بزرگ آدمی ہے, یعنی ٹھیک ہے وہ اس کی اپنا رائے ہے, اس کی اپنی فالوئنگ ہے, چونکہ وہ آپ کی آفیشیل لائن کے ساتھ نہیں ہے, کیونکہ وہ بھیڑ بکریوں کی طرح آپ کی لائن پہ نہیں چل رہا, کیونکہ وہ کنٹرول نہیں ہے, اس کو اٹھا کے لے گئے. آفتاب اقبال کو پکڑ کے لے گئے, اس کو ذرا چھوڑ دیا, لیکن اس کو بھی اٹھا کے لے گئے. اس کی تو لائن ہی کچھ اور ہے, لیکن کیونکہ شاید اس نے عمران خان کے لیے کوئی پروگرام کر دیا ہوگا. یعنی یہ ایسی فیشزم, مجھے تو یہ نہیں سمجھ آتی کہ کون سے ملک میں, کس جمہوریت کے اندر یہ تماشے ہو رہے ہیں, یعنی جس طرح کا ظلم ہو رہا ہے. اس کے بعد جب پبلک کا ریاکشن آیا تو یہ پبلک کا ریاکشن اس سے بہت زیادہ آنا تھا. جہاں تک مجھے پتہ ہے اوورسیز پاکستانی, وہاں تو ہم نے کچھ نہیں نہ کیا, وہاں تو ہمارا کوئی پی ٹی آئی کا ورکر نہیں تھا. آپ دیکھیں کہ بیرون ملک پاکستانی
जो सबसे बड़ा असासा है इस मुल्क का, जिसकी वजह से इंशाल्लाह पाकिस्तान उठेगा। हमें कोई IMF नहीं उठाएगा, कोई जो हमारे दोस्त मुल्क है उनसे भीख मांग के नहीं, ये उठाएंगे हमें। इनका रिएक्शन देखें कैसा है, एकदम निकले वो लोग। और वो क्यों निकले हैं? क्योंकि वहां उनको पता है कि ऐसी हरकतें जमहूरियत में नहीं होती, आजाद मुल्कों में ऐसी हरकतें नहीं होती। वो बाहर बैठे हुए हैं, मैं बात कर रहा हूं मगरब में, अमेरिका में, इंग्लैंड में, यूरोप में, पराए मुल्क हैं, उनको इस मुल्क से ज्यादा आजादी है। वहां वो ज्यादा आजाद हैं क्योंकि वहां रूल ऑफ लॉ है, उनके हकूक की हिफाजत करते हैं वहां के कानून और उनकी अदलिया। वो आजाद लोग हैं, इसलिए वो बोल रहे हैं। यहां इन्होंने इतना खौफ और हिरासा फैला के, डरा के, डंडे मार मार के लोगों को समझ रहे कि कंट्रोल कर लेंगे। मैं आज फिर से याद कराना चाहता हूं ईस्ट पाकिस्तान का। मेरी जिंदगी में हुआ ईस्ट पाकिस्तान। मार्च 1971 के अंदर मैं वहां मैच खेलने गया था ईस्ट पाकिस्तान की अंडर 19 के खिलाफ। हमारा जो जहाज वापस आया था वो आखिरी जहाज था। मुझे अभी भी याद है कि कितनी नफरत हो गई थी पाकिस्तान के खिलाफ। हमें तो यह पता ही नहीं था। इसी तरह जिस तरह आज मीडिया कंट्रोल कर रहे हैं, तब ये मीडिया कंट्रोल कर रहे थे। फर्क यह है कि आज सोशल मीडिया है और इन्होंने सोशल मीडिया ही बंद कर दिया। इस दौरान क्योंकि ये अपना वर्जन देना चाहते थे कि शर्त पसंद और बताना चाहते थे, इन्होंने सोशल मीडिया बंद कर दिया। फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब सब बंद कर दिया। मुल्क को कितना नुकसान हुआ सिर्फ इसलिए कि जनाब इमरान खान को पकड़ना था, तो वो रिएक्शन इन्होंने नहीं दिखाना था कि उसका रिएक्शन क्या है। तो ईस्ट पाकिस्तान में भी यही हुआ था। हमें यहाँ कंट्रोल मीडिया, पाकिस्तान टाइम्स, हमें तो खबर ही नहीं मिल रही थी। PTV था वो। मैं तो इंग्लैंड गया पढ़ने के लिए, उधर मुझे पता चला वहां क्या हुआ है। आज हमें समझना चाहिए कि ईस्ट पाकिस्तान के लोगों से इतना बड़ा जुल्म हुआ। उनकी जो पार्टी इलेक्शन जीतती है, जिसको प्राइम मिनिस्टर बनना चाहता था, जब चाहिए था, उसके खिलाफ मिलिट्री एक्शन कर दिया, मुल्क गवा दिया, तबाह करवा दिए। 90,000 हमारे फौजी कैदी बन गए। मुल्क को नुकसान आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते कितना हुआ। बंद कमरों में फैसले होते हैं, छोटे से थोड़े से लोग बैठ जाते हैं जिनको पता ही नहीं बाकी दुनिया कैसे चलती है, वहां बैठ के फैसले कर लेते हैं। क्या उन फैसलों का नुकसान होता है वो भी नहीं पता चलने देते। उनकी जब हमूद रहमान रिपोर्ट लिखी गई, पाकिस्तान में शाया ही नहीं होने दी। वो इतनी ताकत थी उनकी। 25 साल के बाद हिंदुस्तान में शाया होती है। मुल्क कैसे नहीं चलते। और मैं जरा ISPR साहब, जरा थोड़ा सा आपने कुछ पीछे, मैं जब जेल में था तो बातें की, मैं उनके को जवाब देना चाहता हूं। देखिए, आपने ऐसी बातें की कि सबसे पहले कहा जी मैं दोगला हूं, कि मैं एक तरफ कहता हूं फौज मेरी है और दूसरी तरफ मैं उसकी तनकीद करता हूं या जो भी बुरा भला कहता हूं। आपने कहा कभी फौज को दुश्मन ने इतना नुकसान नहीं पहुंचाया जितने मैंने पहुंचाया। दूसरा आपने रिमार्क पास किया। और तीसरा आपने कहा कि हम आप क्रश करेंगे नहीं। देखिए ISPR साहब, मेरी जरा गौर से बात सुन रहे। आप जब पैदा भी नहीं ना हुए थे, तब मैं अपने मुल्क को दुनिया में रिप्रेजेंट करता था। मैंने अपने मुल्क का दुनिया के अंदर सर ऊपर किया, इज्जत दिलवाई अपने मुल्क को। उठा के देख लें, आप भूल गए होंगे, आप पैदा नहीं हुए होंगे, जरा मैं इज्जत ऊपर किया नीचे की। और आपको ये पता होना चाहिए कि जब वॉर ऑन टेरर हुई और जो पाकिस्तान की मिट्टी पलीत हुई दुनिया में कि हमारा क्या जी फौज दोगली है, क्योंकि तब मुशर्रफ का मार्शल लॉ था, ये हमारे से झूठ बोलती है, करती कुछ है, कहती कुछ है, डॉलर्स हमारे से लेती है और दोगली गेम खेलती है। डबल गेम, दोगला तब नाम इस्तेमाल होता था। पाकिस्तान को वर्ड ही दोगला इस्तेमाल करते थे, डबल गेम का नाम करते थे। जरा इंटरनेशनल मीडिया देखें, किसने अपनी फौज को सबसे ज्यादा जिसकी हिफाजत की, किसने अपनी फौज के साथ इंटरनेशनल मीडिया पे खड़ा हुआ। जब उसामा बिन लादेन
जब वो एबटाबाद में जो वो हादसा हुआ, आपको पता है बैरून मुल्क पाकिस्तानियों के ऊपर जो गुजरिया आप अंदाजा नहीं लगा सकते। उन्होंने कहा हमारे से पैसे ले रहे हैं और उसी को अपने एकेडमी के पास एबटाबाद में पाला हुआ है। जो हमें जिल्लत मिली तब कौन बोला आपके लिए? यहां तो कोई सांप सूंघ गया था, यहां तो आर्मी चीफ के मुंह से चून ही निकल रही थी, यहां तो कोई बोलता ही नहीं था, ना प्राइम मिनिस्टर था, वो गिलानी था, ना जरदारी। 4-5 दिन सन्नाटा छाया हुआ था, वो आके मार के चले गए। हमारे मुल्क में दुनिया में जलील हुए हम। मैं बोला था, मैं सारी जगह अपनी फौज को डिफेंड किया है। मेरे 3.5 साल में देखें कि पाकिस्तान फौज का इमेज ऊपर था या नीचे था, जरा उठा के देखें, आपके सामने है वो। क्या फौज का इमेज ऊपर गया या नीचे गया? फौज को लोग पसंद करते थे। जब एक आर्मी चीफ ने मेरी कमर में तो चाकू मारा, लेकिन पाकिस्तान के बदनाम तरीन मुजरिमों को आके ऊपर बैठा दिया, तो क्या मेरी वजह से फौज को बुरा भला कहा गया या उस आदमी की वजह से जिसने, उसने क्या समझा कि लोग ये बताए ना, क्या लोग चूंटियां हैं? क्या लोगों में अकल नहीं है? क्या लोग बेवकूफ हैं कि जिधर आप लगाएंगे उधर लग जाएंगे? क्या लोग 30 साल से इन लोगों को नहीं जानते थे? इसी फौज ने, मैंने अपने कानों से सुना हुआ है, जब मुझे आईएसआई ने ब्रीफिंग दिया कि इन्होंने कितना, अब से नहीं 25 साल से मैं सुन रहा हूं कि कितना पैसा इन्होंने चोरी करके मुल्क से बाहर लेके गए कि जी अब चाइना से वापस आए तो या जरदारी ने ये डील की है तो फलानी प्रॉपर्टीज। हमें जो उन्होंने प्रॉपर्टीज दिखाई हैं वो इससे अरबों डॉलर्स के अंदर प्रॉपर्टीज है। और एकदम कह रहे हैं कि अब जनाब फैसला एक आर्मी चीफ ने किया है तो भेड़े शराब उधर चले जाएं और उसको कह के जी बड़ा अब बहुत अच्छा किया और अब इमरान खान बोला ये अच्छे है। लोगों ने नहीं तस्लीम किया, मैंने नहीं बुरा भला कहा फौज को। जो आर्मी चीफ के एक्शंस थे उसने इस मुल्क, इसकी हमारी फौज को बुरा किया, उसकी वजह से हुआ, मेरी वजह से नहीं हुआ। और ये कहना कि ये कौम एक्सेप्ट कर जाए उन लोगों को, किसने मेमोगेट किया था? क्या हकानी ने जाके अमेरिकनों को नहीं कहा था जो केस लगा था सुप्रीम कोर्ट में कि मुझे, उन्होंने कहा जरदारी कह रहा है कि मुझे मेरी फौज से बचा लो, अमेरिकनों को कह रहा है, ये मैंने कहा था। क्या जब नवाज शरीफ जाके छुप के काठमांडू में मोदी से छुप के मुलाकात कर रहे हैं कि जी मेरी फौज को ना पता चल जाए, और उससे, और फिर वो जो डॉन लीक्स में, जब वो कहता है डॉन लीक्स में कि जी दहशतगर्दी इंडोर्स कर रहे हैं हिंदुस्तान को, फिर कि फौज दहशतगर्दी कर रही है, आप उन लोगों को ऊपर बैठा दें और हमें कहें कि हम इन सारों को तस्लीम कर लें, और हम अगर प्रोटेस्ट करें तो हमें जेलों में डाल दें, हम प्रोटेस्ट करें हमारे ऊपर एफआईआर काट दें, हम कुछ करें आप एंटी स्टेट हमें करार दे दें, लेकिन आप सब कुछ ठीक कर रहे हैं। मुझे गोलियां लगी हैं, मुझे पता है किसने, कौन जिम्मेदार है। क्या मुझे एक्स प्राइम मिनिस्टर जो सबसे बड़ी पार्टी का हेड, मुझे यह हक नहीं मिला कि मैं अपनी एफआईआर कटवा सकूं? आईएसपीआर साहब फरमान दे रहे हैं कि हमारा तो बेबुनियाद इल्जाम लगाया गया है। भैया अब हैं कौन कहने वाले? ये किसने आपको राइट दिया है? मुल्क का आईन ये कहता है कि जिसके ऊपर वारदात होती है उसका राइट होता है एफआईआर कटवाना, तफ्तीश हो, फिर वो बेबुनियाद साबित, बेकसूर साबित हो जाए, बिस्मिल्लाह। लेकिन आप तो बैठ के फिरौन की तरह फरमान पास कर रहे हैं कि जी वो तो हमारा, मैंने तो गलत इल्जाम, और ये कहना कि इमरान खान झूठ बोल रहा है। आपको शर्म आनी चाहिए ऐसी बातें करते हुए। इमरान खान को 50 साल ये कौम जानती है। इस कौम की तारीख में अगर किसी एक आदमी को इस कौम ने सबसे ज्यादा पैसा दिया है, जो सबसे ज्यादा खैराती काम, वो इमरान खान कर रहा है। और वो क्यों देते हैं? क्योंकि उन्हें पता है कि वो दयानतदार आदमी है, वो चोरी नहीं करता पैसे, वो सच बोलता है। अदालत के अंदर जब मेरा केस लगा फ्लैट का, अदालत ने, सुप्रीम कोर्ट ने कहा सादिक और अमीन है। आपको किसने इजाजत दी है कि ये कहना जी झूठ बोल रहा है या दोगला है? आपको शर्म आनी चाहिए। कभी आईएसपीआर ने इस तरह की बातें नहीं की। आप तो कूद के आ गए पॉलिटिक्स में, आप पार्टी बना लें अपनी।
اور میں اس کے علاوہ میں آخر میں کیونکہ میں اپنے آپ کو کنٹرول کر رہا ہوں کیونکہ مجھے بڑا غصہ ہے اس چیز کے اوپر کہ اس طرح کے الزام لگانے اور آپ کو پتہ ہی نہیں آپ بات کیا کر رہے ہیں اور اس آدمی پہ لگا رہے ہیں جس کو ہمیشہ وہ چاہتا ہے کہ اس کی فوج مضبوط ہو. اور میں آپ کو یہ بتاؤں میں ڈرامے نہیں کر رہا کیونکہ میرے پیسے ملک سے باہر نہیں پڑے ہوئے. میں نے بھاگ کے میرے اوپر 145 کیسز سے ملک چھوڑ کے باہر نہیں بھاگا. میں نے یہ نہیں کہا کہ مجھے ای سی ایل پہ نہ ڈالنا. میں ڈالو مجھے ای سی ایل پہ, میں جانا ہی نہیں چاہتا ملک سے باہر. اور میں یہ آپ کو دوسری بات بتا دوں, وہ لوگ جن کے پیسے باہر پڑے ہیں, جن کے ساتھ آج ہماری اسٹیبلشمنٹ کھڑی ہے, جن کا سٹیک ہی پاکستان میں نہیں, اب جب روپیہ 300 کراس کر گیا ڈالر, تو ان کو کیا فائدہ نقصان ہوا ہے؟ ان کی تو دولت ڈالرز میں پڑی ہوئی ہے, ان کو تو فرق ہی نہیں پڑا. لیکن سارا تنخواہ دار طبقہ, پولیس, سرکاری نوکر, ہمارے فوجی, ساروں کو آج ان کے گھروں میں پوچھیں کہ ان کے اوپر کیا حالات ہیں. پوچھیں نہ ذرا ان کی بیویوں بیچاری جو بیچاری دیکھ رہی ہیں کہ قیمتیں بڑھتی جا رہی ہیں, ان کی جو جب باجوہ نے ہماری گورنمنٹ گرائی تھی تو جو 100 روپیہ تھا وہ آج صرف مشکل سے 55-60 روپیہ خرید سکتا ہے. اس کی قیمت صرف 55 سے 60 روپے, اور اب روپیہ اور گرا ہے تو اب اور نیچے چلی جائے گی, مہنگائی اور بڑھ جائے گی. کون ذمہ دار ہے اس کا؟ عمران خان ذمہ دار نہیں ہے. آج جس آدمی نے سازش کر کے گرایا وہ ذمہ دار ہے. اور اگر آپ میں برداشت ہو تنقید کی, کیونکہ تنقید سے اصلاحات ہوتی ہے. آپ ایک معاشرے سے, ادارے سے, ایک انسان, آپ تنقید ختم کر دیں وہ مر جاتا ہے. سوویت یونین کیوں ٹوٹی؟ کیونکہ وہاں تنقید ختم تھی. وہاں بھی اسی طرح کے جس طرح آپ آج حرکتیں کر رہے ہیں کہ جو منہ کھولتا ہے اس کے اوپر پڑ جاتے ہیں, وہاں بھی یہی ہو رہا ہے. ہو رہا تھا, ٹوٹ گیا. جو بھی معاشرہ آگے بڑھتا ہے اس کے اندر تنقید کی اجازت ہوتی ہے. ہم اپنے بچوں کی تنقید کرتے ہیں. یہ میں دوگلا نہیں ہوں. اگر میں اپنے بچوں کی تنقید, میں ان سے پیار کرتا ہوں, اپنے بچوں سے ان کی اصلاحات کے لیے تنقید کرتا ہوں. یہ کوئی فرعونیت ہی نہیں ہے کہ آپ ہماری ضرورت نہیں, ہم کوئی آپ کی کمی ہے کہ ہم تنقید ہی نہیں کر سکتے, کہ ہم تنقید کریں گے تو جناب اب اینٹی اسٹیٹ ہو گیا, غداری کا پرچہ ہو گیا. اور دیکھیں ہو کیا رہا ہے. یہ جو ہوا ہے, کان کھولیں اپنے اور آنکھیں کھولیں. یہ ملک کدھر جا رہا ہے, جس طرف جا رہا ہے. اس وقت ہے آپ کا کہ اندر سے اصلاحات ہو. یہ ڈنڈے مار کے اور یہ ہمیں سارے پکڑ دکڑ سے کچھ نہیں ہونے لگا, کیونکہ اسی طرح کا کریک ڈاؤن ایسٹ پاکستان میں بھی تھا, کچھ نہیں ہوا. کوئی بھی ایک پولیٹیکل پارٹی کو ڈنڈے مار کے اور جیلوں میں ڈال کے نہیں ختم کر سکتا. سو میری اگر آپ کی سننی تو نہیں آپ نے, لیکن میرے خیال میں کہ آپ کو اس وقت آپس میں ایک بڑا سرکل رکھنا چاہیے, چھوٹے سے بند کمروں سے باہر نکلنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ ملک تیزی سے جو تباہی کی طرف جا رہا ہے اس کو ہم کیسے بچا سکتے ہیں. میری تجویزیں آپ سن رہے ہیں, میں اپنی قوم کے لیے اب قوم سے بات کر رہا ہوں. دیکھیں, سب سے پہلے تو قوم نے اب فیصلہ کر لیا, ہم یہ غلامی قبول نہیں کرتے. جو قوم نکلی ہے, میں ان شر پسند کی نہیں بات کر رہا جو میرے خیال میں جان کے اندر ڈالے گئے ہیں, اور انشاءاللہ یہ ہوگی جب بھی تحقیقات تو یہ سامنے آ جائے گا. کیونکہ یا تو ہماری تاریخ ہوتی نا کہ ہم یہ اس طرح کے گولیاں چلا رہے ہوتے یا کچھ کر رہے ہوتے, جلا گھراؤ کر رہے ہوتے, تو اس کی تو 27 سال میں تاریخ ہونی چاہیے تھی. یہ ایک دم کیا ہوا ہے؟ اور اگر میں جیل میں نہ ہوتا تو میں ایک دم ایکشن لیتا اس کے اوپر. مجھے اندر بند کر دیا, 4 دن کے بعد کہتے ہیں میرے اوپر ہی پرچے کر دیے کہ جناب عمران خان کے کہنے کے اوپر سب کچھ ہوا. تو پہلے کیوں نہیں ہوا عمران خان کے کہنے پہ؟ تو میں اپنی قوم کو کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں میرے پاکستانیوں, ہم نے ہر صورت اپنے آپ کو آزاد کرنا ہے. یہ جو غلامی کی زندگی ہے یہ کوئی زندگی نہیں ہے. یہ جس زندگی کے اندر, یعنی جس زندگی کے اندر آپ کی کوئی عزت ہی نہیں ہے, آپ کے کوئی حقوق ہی نہیں ہے, طاقتور جو مرضی چاہے کر سکتا ہے, ظلم ہمارے پہ کرتا ہے, کیسز ہی ہمارے پہ کر دیتے. اب سارے کیسز ہمارے پہ ہو گئے. یہ لوگ کون مرے ہیں خیر مجھے تو ابھی تک پتا نہیں, کئی درجنوں لوگ بےچارے شہید ہوئے ہیں, اور کوئی کسی کے پاس ہتھیار نہیں تھا جس کو شہید کیا. تو
ایک تو میں یہ بھی آج کہہ دوں کہ ہر جو بھی، میں اپنی ساری پارٹی کو کہہ رہا ہوں کہ سب نے جو ان کے گھروں میں جانا ہے، جن کو گولیاں لگیں، جو شہید ہوئے، ان سب کے گھروں میں جانا ہے، میں انشاءاللہ ان کے لیے پیسے اکٹھے کروں گا. ہم نے ان سب کے لیے، ہم ان کے گھر والوں کا دھیان رکھیں گے، کیونکہ یہ سب جو میں جانتا ہوں نکلے حقیقی آزادی کے لیے. میں شر پسند کو نہیں جانتا، میں بالکل نہیں سمجھتا کہ جنہوں نے، اور پھر سے میں کہتا ہوں تحقیقات کروانی چاہیے کہ کیسے وہاں سے، ادھر سے لبرٹی چوک سے سارا راستہ گئے ہیں کور کمانڈر کے گھر. کیوں نہیں کسی نے روکا ان کو؟ اور تھوڑے سے لوگ تھے، مجھے جو بتایا گیا اتنے لوگ بھی نہیں تھے. کوئی یہ پلان تھا؟ انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. میں نہیں ابھی کہہ سکتا، مجھے خدشہ ہے کیونکہ ہم نے پہلے کبھی نہیں کیا. تو میں سب سے پہلے اپنی ساری قوم کو اب یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کل 5:30 بجے، یہ بڑا غور سے سننا ہے میری بات. آپ کل 5:30 بجے آپ نے، اور میں خاص طور پہ اپنی آپ خواتین کو کہہ رہا ہوں، کیونکہ مجھے جو اصل نظر آ رہا ہے کہ گھروں کے اندر انقلاب آ گیا. ہماری خواتین سمجھ بیٹھی ہیں کہ ملک تباہی کی طرف جا رہا ہے، اور شاید کیونکہ ان کا گھر کا وہ دیکھ رہی ہے کہ کتنے پیسے میں کتنا سودا آتا ہے. وہ ایک تو وہ تباہی ایک سال میں جو ہوا ہے، لیکن ویسے بھی انقلاب ہمیشہ یوتھ اور خواتین لے کے آتی ہے. تو میں اپنی خواتین کو کہنا چاہتا ہوں اور اپنے بزرگوں کو کہ آپ نے صرف میری آج غور سے بات سنی. اپنے گھر سے اپنے باہر نکلنا ہے، آپ کی گلی کے آخر میں جو، یا آپ کی گاؤں یا گلی کے آخر میں، آپ نے صرف نکل کے ایک اپنے ہاتھ سے لکھ کے ایک پلے کارڈ جس میں ہونا چاہیے حقیقی آزادی، اوپر حقیقی آزادی اور نیچے آئین بچاؤ پاکستان بچاؤ. کیونکہ آئین ہوتا ہے تو اگر آئین ہوگا تو ملک بھی ہوگا اور آزادی بھی ہوگی. تو یہ آپ نے صرف حقیقی آزادی، آئین بچاؤ پاکستان بچاؤ ایک پلے کارڈ پہ رکھے. آپ نے صرف اپنی گلی سے نکل کے کھڑے ہو جانا ہے 1 گھنٹے کے لیے، میرے لیے، اپنے ملک کے لیے. 5:30 سے 6:30 تک آپ نے نکلنا ہے کل. اور اس کے علاوہ میں اپنے جدھر سے میں نے جلسہ کرنا تھا، مرید کے سے میں شروع کر رہا تھا اپنے جلسوں کی کیمپین، لیکن بیچ میں مجھے پکڑ لیا انہوں نے. تو میں بدھ سے، پھر پچھلے بدھ کرنا تھا مرید کے میں جلسہ. انشاءاللہ اس بدھ کو پھر سے مرید کے سے شروع کروں گا اور اس کے بعد میں اپنے اگلے جلسوں کی کیمپین اناؤنس کروں گا. تو میرے پاکستانیوں، آزادی کبھی بھی آسانی سے نہیں ملتی. آزادی چھیننی پڑتی ہے، قربانیاں دینی پڑتی ہیں. یہ ہے آزادی کی ہماری جدوجہد، یہ جہاد ہے. میں یہ چاہتا ہوں کہ ایک تو آپ نے کل بہت ضروری نکلنا ہے، بتانا ہے کہ زندہ قوم ہے، ہم آزادی چاہتے ہیں. صرف اپنی گلی سے باہر، اپنے گاؤں سے، جدھر بھی ہیں، نکل کے جمع ہو کے اکٹھے کھڑے ہو کے پلے کارڈز پہ کہنا ہے حقیقی آزادی، آئین بچاؤ ملک بچاؤ. دوسری چیز کہ میں یہ اب چاہتا ہوں ساروں سے، سب کو، اب میں سب کو کہہ رہا ہوں، میں سب سے پہلے اپنے پولیس والوں کو کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں، آگے سے جو پولیس کے افسران ہیں، ان کو جب پیغام آتا ہے نا، وہ جی چڑیا گھر سے یا پارا سے پلان آ گیا کہ جی آپ نے یہ کرنا ہے، تھوڑا سا ذرا خوف خدا اپنے اندر پیدا کریں. رزق اللہ کے ہاتھ میں، زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں، عزت ذلت اللہ کے ہاتھ میں. انسان آپ کو کچھ نہیں دے سکتا. جب یہ آپ کو ناجائز کام کے لیے ہینڈلرز کال کرتے ہیں، ان کو کہیں میں نہیں کروں گا. اللہ، لا الہ الا اللہ، کوئی خدا نہیں ہے اس کے علاوہ. یہ ہینڈلرز کوئی خدا نہیں ہے. یہ ڈرا کے دھمکا کے جو آپ سے کام کرو، کہ میں نہیں کرتا. میں اپنے ججز اور خاص طور پہ آج سلام کرتا ہوں اپنی جوڈیشری کو کہ ہمیں سب امید ادھر سی ہے. مجھے پتا ہے ججز کے اوپر کتنا پریشر ڈالتے ہیں یہ ہینڈلرز. نامعلوم نمبر سے ٹیلی فون یا کوئی فائل پکڑا دیجیے کہ ٹیپ کوئی رکھ لیا، یہ کچھ کر دیا. ساری میں جوڈیشری سے کہتا ہوں، اس ملک کی خاطر، اپنے بچوں کے مستقبل کی خاطر، ان کو کہیں ہم کون سی قانون کے مطابق آپ مجھے کال کر رہے ہیں؟ کس نے آپ کو یہ اجازت دی ہے کہ مجھے کال کر کے کہیں کہ جی ایسا فیصلہ کرنا اور ویسا فیصلہ کرنا ہے؟ یہ وقت آ گیا، دیکھیں آزادی کا وقت آ گیا ہے. اب کہیں میں نہیں کرتا.
मैं सहाफियों को कहता हूं, जिस तरह इमरान रियाज और औरिया मकबूल जान और समी इब्राहिम जिस तरह ये खड़े हैं, जो मर्जी कहें, वो अपनी ज़मीर के मुताबिक फैसले करते हैं, इसलिए तो लोग इनको देखते हैं। मैं बाकी सहाफियों को भी कहता हूं कि जो भी ये कौन लोग हैं जो आपको हुक्म, किस कानून के तहत, किस आइन के तहत आपको हुक्म कर रहे हैं कि जी ये फलाना करो, तो इसको अच्छा करो, इसको बुरा करो, अपने ज़मीर की आवाज सुने। ये सारे आजाद माशरों में ऐसे होता है। किसी आजाद माशरे में कोई आपको टेलीफोन करके हुक्म नहीं करता कि आज इस टीवी चैनल पे इमरान खान को ना दिखाओ, क्योंकि बाहर की चैनल तो व्यूअरशिप पर देखती हैं। अगर इमरान खान की ज्यादा व्यूअरशिप है वो दिखाएंगे, अगर नहीं है वो नहीं दिखाएंगे। यहां बकायदा कॉल, अच्छा हम तुम्हें पैसे देंगे इमरान खान को ना दिखाने के लिए। सहाफियों को भी, मालिकान को भी, सबको कहता हूं, देखें ये मुल्क ऐसे चलेगा नहीं। कोई मुल्क नहीं ऐसे चल सकता कि ये जो बाहर से ऑर्डर्स आते हैं, नामालूम अफराद पीछे बंद कमरों में गलत बलत फैसले करते रहते हैं, मुल्क का बेड़ागर्क करते रहते हैं। टाइम आ गया, आप क्या नहीं हम करते, हम आइन के मुताबिक चलेंगे, हम कानून के साथ खड़े। मैं पार्टीज को, अपने सोशल मीडिया को, सारों को, जो भी आपको टेलीफोन करके अब कहना के धमकियां दें कि जी इमरान खान ने कांटा डाल दिया, कहते जो मर्जी डाले, हम खड़े हैं, हम जमीर के साथ चल रहे हैं, हम ला इलाहा इल्लल्लाह के मानने वाले लोग।